ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ألا أنبئكم بخياركم قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خياركم الذين إذا رؤوا ذكر الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آج ہم حضرت سیدنا و مرشدنا سلطان الاولیاء خواجہ پاکستان داتِ خیبر پختونخوا شیخ الاسلام والمسلمین سید عبدالوہاب المعروف اخو الپنجو بابا جی سے مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بچپن کے حالات ذکر کریں گے، لیکن پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ولی کیا ہوتا ہے، ولی کسے کہتے ہیں۔ خلپنجو بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ مادرزاد ولی تھے، پیدائشی ولی تھے، اور ولایت کی 3 اقسام ہے۔ ایک ولایتی کسبی ہوتا ہے، یعنی ایک بندہ تقوی، عبادات، ریاضات و مجاہدات کر لیتا ہے تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، درجہ حاصل کر لیتا ہے، تو اس کو ولایتی کسبی کہتے ہیں۔ اس طرح ولایتی فطری ہے، یہ ولایتی فطری کو ولایتی پیدائشی بھی کہتے ہیں، مادرزاد ولی جو ہوتا ہے۔ تو یہ پیدائشی طور پر یہ انسان اللہ تعالیٰ جو ہے نا ماں کی گود سے ولی پیدا فرما لیتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کی ولیہ تھی پیدائش، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ تھی۔ اس طرح حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فطری ولی تھے، پیدائشی ولی تھے۔ اس طرح خواجہ غریب نواز سلطان الہند اجمیر شریف رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیدائشی فطری ولی تھے، اور اس طرح خواجہ پاکستان داتِ خیبر پختونخوا سیدنا و مرشدنا خلپنجو سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی فطری ولی ہیں، پیدائشی ولی ہیں۔ اس کی وضاحت انشاءاللہ آگے آ جائے گی کہ خلپنجو بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس طرح فطری ولی تھے۔ اور ایک ولایتی عطائی ہے، جو کسی کے دعا پر، کسی کے نظر کرم پر مل جائے، اس کو ولایت عطائی کہتے ہیں۔ جس طرح شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار میں ایک چور آیا تھا، وہ چوری کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دعا سے وہ قطب بن گیا، تو یہ ولایت عطائی ہے۔ اس طرح فرعون کے جادوگر جو تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ کرم سے وہ اللہ کے ولی بن گئے، تو اس کو ولایتی عطائی کہتے ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے بھی اولیاء کرام کی وضاحت اپنے احادیث مبارکہ میں فرمائی ہے۔ مشکات شریف کی ایک حدیث مبارک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ کرام کو فرماتے ہیں، الا انبئکم بخیارکم، آیا میں آپ کو برگزیدہ بندوں کے بارے میں خبر نہ دوں؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا، قالوا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول، آپ ہمیں خبر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے، نیک بندے کون ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، تم میں بہترین بندے، برگزیدہ بندے وہ ہے جس کو تم دیکھو تو تمہیں اللہ تعالیٰ یاد آ جائے، جس کو تم دیکھو تو تمہیں اللہ تعالیٰ یاد آ جائے۔ تو اللہ کے ولی کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے۔ اخو الوجود سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ بڑی کرامت تھی، اور بعض اور اولیاء کرام کی بھی یہ کرامت مشہور ہے۔ سیدنا اخو الوجود بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کے سوانح میں آتا ہے، انشاءاللہ آگے آ جائے گا، کہ ان کے چہرے مبارک کو جو بھی دیکھتا تھا بد مذہب لوگ، وہ خود بخود کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ تو یہ اذا رؤوا ذکر اللہ کے مصداق ہے کہ ان کو لوگ دیکھتے تھے تو مسلمان ہو جاتے تھے۔ اس طرح خواجہ معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامت بھی مشہور ہے کہ ان کے چہرے مبارک کی طرف اور مذاہب کے لوگ جب دیکھتے تھے تو خود بخود کلمہ حق پڑھ لیتے تھے اور مسلمان ہو جاتے تھے۔ بحر الرائق میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ولی وہ ہوتا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنے نفسی خواہشات کو ختم کی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی محبت میں نفسی خواہشات کو ختم کیا ہو، اس کو اللہ تعالیٰ کا ولی کہتے ہیں۔ اس طرح کشف الاسرار میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ولی کی یہ صفت ہے کہ ان کا عنوان شریعت ہوتا ہے اور برہان طریقت ہوتا ہے، یعنی ان کا ظاہر شریعت سے مزین ہوتا ہے اور ان کا باطن طریقت کے انوارات سے، فقر سے منور ہوتا ہے۔ اس طرح حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہوتا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا قطعاً خوف نہ ہو، کسی کا قطعاً خوف نہ ہو اور نہ اسے کسی کا رنج و غم ہو، تو اس کو اللہ تعالیٰ کا ولی کہتے ہیں۔ ہم میں اور اللہ کے ولیوں میں فرق یہ ہے کہ ہم مخلوق سے ڈرتے ہیں، اللہ کے ولی سے نہیں ڈرتے، یہ اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور مخلوق کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ ہم میں اور اللہ کے ولیوں میں یہی فرق ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ بندے لوگ کیا کہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ولی جو ہے نا، وہ اللہ اور اس کے رسول کے عشق میں مست ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، مخلوق کی پرواہ نہیں رکھتے ہو۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی لیے فرمایا کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی قسم کا خوف نہ ہو، اور جو جتنے بڑے مرتبے کا ولی ہوتا ہے وہ اس میں اللہ تعالیٰ کا خوف بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جس مرتبہ ایک ولی کا زیادہ ہوگا، بڑا ہوگا، تو اس میں خشیت الہی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ عارف باللہ حضرت سید قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ولی اس کو کہتے ہیں جس کا دل ذکر الہی میں ہر وقت مستغرق ہو، یعنی اس کے زبان مبارک پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری ہو،
شب و روز اللہ تعالیٰ کی عبادت میں و ریاضات میں، تسبیح و تحلیل میں اس کی زندگی گزرتی ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ کا ولی کہتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا خواجہ پاکستان اخ الپنجو سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مادرزاد ولی تھے۔ حضرت سیدنا اخ الپنجو سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بچپن کے حالات ذکر کرتے ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام والمسلمین قطبۃ العلماء والعارفین خواجہ پاکستان داتۂ خیبر پختونخوا سیدنا و مرشدنا سید عبدالوہاب المعروف اخ الپنجو بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1937 ہجری میں پیدا ہوئے، اور آپ کے والد محترم کا نام سید برہان الدین جو سلطان غازی بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے مشہور ہیں، یہ آپ کے والد محترم کا نام تھا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ الحسنی والحسینی سید ہے۔ اخ الپنجو بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ الحسنی والحسینی سید ہیں۔ اخ الپنجو بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ مختلف کتب میں موجود ہے۔ تذکرۃ الابرار جو حضرت اخ عبدالرضا بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تالیف ہے، اور 1021 ہجری میں یہ کتاب لکھی گئی تھی۔ آج سے تقریباً 421 سال پہلے اخ الپنجو بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زندگی پر یہ کتاب لکھی گئی تھی۔ اس طرح آئینہ اکبری جو حضرت ابو الفضل کی کتاب ہے، اس میں بھی اخ الپنجو بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ ہے۔ حضرت اخن سالاک صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مناقب، اس میں بھی اخ الپنجو بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ ہے۔ حضرت شیخ عبدالغفور بابا کے تالیف اس نام پر ایک کتاب ہے، اس میں بھی اخ الپنجو بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ ہے۔ مناقب حضرت سید میاں علی خان بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ایک کتاب کا نام ہے، اس میں بھی اخ الپنجو بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ ہے۔ اور میاں علی خان بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اخ الپنجو سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مرید خاص تھے۔ اس طرح مناقب مولا حاکی رحمۃ اللہ علیہ، مناقبی مولا حاکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 1198 ہجری میں لکھی گئی ہے۔ تو آج سے تقریباً 442 سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی ہے حضرت اخ الپنجو بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ سلوک العزت، اس میں بھی اخ الپنجو بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ ہے۔ آئینہ تصوف، اس میں بھی اخ الپنجو بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ ہے۔ تحفۃ الاولیاء جو فارسی زبان میں شمس العلماء قاضی مولوی میر احمد شاہ رضوانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہے حضرت اخ الپنجو بابا رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح پر، اور یہ قاضی میر احمد شاہ رضوانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اخ الپنجو بابا رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر کتاب لکھی تو اخ الپنجو بابا رحمۃ اللہ علیہ نے اسی رات مجھے ایک سفید گھوڑے پر بٹھا دیا تھا۔ اخ الپنجو بابا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میری ملاقات ہوئی تھی، اور فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اخ الپنجو بابا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میری ملاقات ہوئی تو اخ الپنجو بابا رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے ہاتھ سے پکڑ لیا اور ایک اونچی عمارت پہ لے گیا، اور وہاں پر مجھے دعائیں دی۔ قاضی میر احمد شاہ رضوانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ خواب دیکھی تو بہت زیادہ خوش بھی تھا، اور اسی صبح اور اسی دن حکومت کی طرف سے مجھے شمس العلماء کا خطاب بھی ملا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ اخ الپنجو بابا رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہے میرے ساتھ کہ مجھے شمس العلماء کا خطاب مل گیا۔ اس طرح مختلف تاریخ یوسف زئی ایک کتاب ہے،
اس میں بھی خلپنجو پنجو بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تذکرہ ہے۔ مشائخ و علماء سرحد، اس میں بھی خلپنجو پنجو بابا رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہے، جو سید امیر شاہ گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ کتاب لکھی ہے۔ خلپنجو پنجو بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہاں پر پیدا ہوئے تھے؟ خلپنجو پنجو بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صوابی میں پیدا ہوئے تھے، اور یار حسین گاؤں تھا ادھر، خلپنجو پنجو بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں پر پیدا ہوئے تھے۔ خلپنجو پنجو بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ محترمہ حضرت سید ابو صالح المعروف دیوانہ بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پھپھی تھی۔ حضرت سید غازی بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو خلپنجو پنجو بابا رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم تھے، انہوں نے صوابی میں شادی کی حضرت سید محمد صالح دیوانہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کی پھپھی کے ساتھ۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دو بیٹے عطا فرمائے اور ایک بیٹی عطا فرمائی۔ بڑے بیٹے کا نام حضرت شیخ الاسلام والمسلمین سید عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھا، اور دوسرے بیٹے کا نام حضرت شیخ الاسلام والمسلمین سلطان الاولیاء خواجہ پاکستان سیدنا خلپنجو سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھا۔ خلپنجو بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ پیدائشی کرامت تھی کہ کئی سالوں سے صوابی کے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ بہت پریشان تھے، جانوروں کے لیے پانی بہت کم ہو گیا تھا، کھیت سارے خراب ہو رہے تھے۔ تو جس رات خلپنجو پنجو بابا رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہو رہی تھی، تو اسی رات اس علاقے کا ایک رئیس تھا، خان گجو خان اس کا نام تھا۔ اس نے ایک بہترین اور ایک عجیب خواب دیکھی۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ بارش ہو رہی ہے اور لوگ خوش ہیں، تازہ ہوائیں چل رہی ہے، اور سارے ندی بھر گئے ہیں، کھیتوں میں پانی آ گیا ہے۔ تو یہی منظر جب خان گجو خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دیکھ لیا، تو جب وہ اٹھ گیا تو وہی منظر اس نے حقیقت میں بھی دیکھ لیا۔ صبح جب اس نے اپنے کمرے کی کھڑکی کھولی تو بارش ہو رہی تھی، ہوائیں چل رہی تھی، لوگ بہت زیادہ خوش تھے۔ اس کو خواب میں ایک آواز بھی آئی تھی کہ یہ تمہارے رعایا میں، تمہارے علاقے میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جس کا نام سید عبد الوہاب ہے، اس کی برکت سے آپ پر بارش ہو رہی ہے۔ وہ بہت زیادہ خوش تھا حضرت خان گجو خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اس نے اپنے خادمہ کو بلایا اور ان کو فرمانے لگے کہ آپ میرا جو علاقہ ہے اس میں تلاش کرو کہ کس کے گھر میں سید عبد الوہاب نام کا ایک بچہ پیدا ہو گیا ہے۔ جس گھر میں پیدا ہو گیا ہو تو پھر مجھے ضرور بتا دینا۔ وہ خادمہ ہر گھر گئی، اور جب حضرت سید برہان الدین غازی بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر آ گئی تو حضرت سید غازی بابا رحمۃ اللہ علیہ کو کہنے لگی کہ آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں پیدا ہوا ہے بچہ۔ تو خادمہ نے کہا کہ کیا نام رکھا ہے آپ نے اس کا؟ تو حضرت سید برہان الدین غازی بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ہم نے پہلے سے اس کا نام سید عبد الوہاب تجویز کیا ہے۔ وہ خادمہ بہت زیادہ خوش ہو گئی کہ خان گجو خان نے جو خواب دیکھا ہے وہ بالکل سچ ہے۔ وہ خوشی خوشی اپنے رئیس کے پاس، آقا کے پاس آ گئی اور مبارکباد دے دی کہ آپ نے جو خواب دیکھا ہے وہ بالکل صحیح ہے۔
اور سید عبدالوہاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے ایک بچہ ہماری قوم میں، ہماری آیا میں، ہمارے علاقے میں پیدا ہو گیا ہے۔ خان گجو خان بھی بہت زیادہ خوش ہو گئے، تو خان گجو خان نے ارادہ کیا کہ میں اس بچے کے سلام کے لیے جانا چاہتا ہوں تاکہ میں اس کو دیکھ لوں۔ تو یہ اخن بنجو سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پیدائشی پہلی کرامت تھی کہ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے صوابی کے علاقے پر بارش برسائی۔ ایک دفعہ ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، میں نے تجربہ کے طور پر خود اخن بنجو بابا رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ گیا اور دل ہی دل میں دعا کی، کیونکہ بہت خشک سالی تھی، لوگ بارش کے لیے ترس رہے تھے۔ اس موقع پہ دل ہی دل میں دعا کی کہ یا اللہ، جس طرح اخن بنجو بابا رحمۃ اللہ علیہ کے پیدائش کے موقع پر یا اللہ آپ نے اپنی رحمت کی بارش برسائی تھی، یا اللہ اس کی برکت سے، اس کے وسیلے سے آج ہم پر پھر اپنی رحمت کی بارش برسا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اخن بنجو بابا رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے وہ دعا قبول فرمائی اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے رحمت کی بارش برسائی تھی۔ ان دنوں اس وقت میں صوابی کے علاقے میں ایک غلط رسم ہوتا تھا کہ جس علاقے میں جس گھر میں بچہ پیدا ہو جاتا تھا تو جوان اکٹھے ہو جاتے تھے، اس گھر کے سامنے تماشا کرتے تھے، ڈول بجاتے تھے، چیخیں مارتے تھے۔ جب یہ نوجوان آ گئے اور ڈول بجانے لگے، تماشا کرنے لگے، تو حضرت سید برہان الدین غازی بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ باہر تشریف لے آئے اور ان کو منع فرمایا کہ یہ ہماری شریعت میں نہیں ہے، یہ کام تماشا کرنا، ڈول بجانا، یہ غلط رسم ہے۔ آپ جس چیز کو مانگتے ہیں میں آپ کو دے دوں گا، لیکن یہ بند کر لے۔ اسی دوران خان گجو خان بھی پہنچ گیا۔ یہ سب باتیں خان گجو خان نے بھی سن لی کہ حضرت سید برہان الدین غازی بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے یہ باتیں کی، تو خان گجو خان نے اسی وقت اعلان کیا کہ آج سے صوابی کے علاقے میں یہ غلط رسم بالکل بند۔ تو یہ اخن بنجو بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دوسری کرامت تھی۔ ایک تو ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے رحمت کی بارش برسائی، دوسری ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے وہ غلط رسم مٹا دی۔ تو خان گجو خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت خوش تھے۔ حضرت اخن بنجو بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کے والد محترم نے ان کو باہر نکالا گود میں، خان گجو خان نے اس کو چوم لیا اور خان گجو خان نے تاریخی جملے کہے اس موقع پر کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اس کی برکت سے ہم پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی بارش برسائی، میں اس کا غلام ہوں، میں اس کا خادم ہوں، وقت کا بادشاہ، وقت کا رئیس یہ کہہ رہا ہے۔ ابھی خن بنجو سرکار رحمۃ اللہ علیہ ماں کے گود میں ہے اور وقت کا بادشاہ ایک رئیس یہ تاریخ و جملے ان کے شان میں بیان فرما رہا ہے کہ میں اس کا خادم ہوں، میں اس کا غلام ہوں، اس کی جو بھی خدمت ہوگی وہ میں خود کروں گا۔ خان گجو خان نے یہ فرما دیا۔ پھر خان گجو خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ سید برہان الدین بابا رحمۃ اللہ علیہ کو فرمانے لگے کہ جب اخن بنجو بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سر مبارک کے بال آپ کٹوانا چاہتے ہیں تو میری طرف سے اس کے لیے شاہی نہیں آئے گا
اور اس کے بال مبارک کو کاٹے گا۔ خان گجو خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شاہی نئی جس کا نام شہباز تھا وہ بیچ دیا۔ شہباز نائی وہ بہت زیادہ غریب تھا، وہ بہت زیادہ تنگ دست تھا، فقیر تھا، مفلس تھا، اور اس کو یہ سب پتہ چل گیا تھا کہ اس بچے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحمت کی بارش برسائی ہے، اس بچے کی برکت سے ثواب کے علاقے سے یہ غلط رسم ختم ہو گیا ہے۔ تو شیخ شہباز نائی جب اخو الپنجو بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس تشریف لے آئے تو پہلے اس نے کیا کیا؟ وضو کر لیا، ادباً تعظیماً وضو کر لیا، پھر 2 رکعت نفل پڑھ لی اس نے۔ 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد اس نے دعا کی کہ یا اللہ، جس طرح اس بچے کی برکت سے ثوابی کے موسم میں تبدیلی آ گئی، یا اللہ بارش کی رحمت آپ نے برسائی، یا اللہ اس بچے کی برکت سے میری حالت کو بھی تبدیل کر دے، میری مفلسی کو ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے شیخ شہباز نائی کی یہ دعا قبول فرمائی، اور جب اس نے حضرت اخو الپنجو بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بال کٹوائے تو خان گجو خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف سے انعام کے طور پر ان کو ایک بہترین سفید رنگ کا گھوڑا دیا گیا، ایک بہترین شال اس کو انعام میں دیا گیا، اور کچھ نقد پیسے اس کو دیے گئے۔ شیخ شہباز نائی بہت زیادہ خوش تھا، گھر آ گیا، اس گھوڑے پر سوار تھا، اپنی بیوی کو فرمانے لگا کہ دیکھو خان گجو خان نے آج مجھ سے کتنی محبت کی ہے، حالانکہ خان گجو خان نے یہ جو انعام دی تھی وہ تو اخو الپنجو بابا رحمۃ اللہ علیہ کی محبت میں دی تھی۔ تو اپنی بیوی کو یہ شہباز نائی فرماتا ہے کہ دیکھو مجھے خان گجو خان نے بہترین شال دیا ہے، قیمتی شال دیا ہے، ایک گھوڑا بھی انعام میں دے دیا ہے اور پیسے بھی دے دیے ہیں۔ خوشی خوشی گھر میں بیٹھ گیا۔ جس پاکی پر اس نے اخو الپنجو بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بال کٹوائے تھے، اس نے جب وہ کپڑے سے نکال دیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ پاکی سونے کی کر دی تھی، وہ پاکی سونے کی بنی ہوئی تھی، حالانکہ وہ پہلے لوہے کی تھی، عام لوہے کی۔ شیخ شہباز نائی بہت زیادہ حیران ہو گیا کہ یہ تو سونے کی ہو گئی ہے یہ پاکی۔ اپنی بیوی کو آواز دے دی کہ یہ دیکھو اس بچے کی کرامت دیکھو۔ تو شیخ شہباز نائی بہت زیادہ خوش تھا، اس نے وہ پاکی بازار میں بڑی قیمت پر بیچ دی، اور اللہ تعالیٰ نے اخو الپنجو سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے، ان کی وسیلے سے ان کی یہ مفلسی ختم فرما دی، ان کی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرما دی۔ اور حضرت شیخ شہباز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اخو الپنجو بابا رحمۃ اللہ علیہ کی پھر 2 سال خدمت بھی کی تھی۔ خان گجو خان بھی خدمت کے لیے آتے تھے خود۔ اخو الپنجو سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب 2 سال کے ہوئے تو انہوں نے اپنی مائی صاحبہ کا دودھ چھوڑ دیا، لیکن اس موقع پر ایک عجیب حالت ایک اور پیدا ہو گئی کہ اس ثوابی کے علاقے میں جتنے بھی لوگوں کے ساتھ جانور تھے، بھینس تھے، گائے تھے، جب اخو الپنجو سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی ماں کا دودھ چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بندوبست کر لیا ان کے لیے۔ جب لوگ صحرا کی طرف اپنے جانور لے جاتے تھے تو صحرا جانے سے پہلے وہ سارے جانور اخو الپنجو بابا رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کی سلامی کے لیے اندر جاتے تھے۔
وہ مالک ان کو مارتے تھے جانوروں کو۔ مالک بھی حیران تھے کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا ہے کہ ہمارے سارے جانور گائیں بھینس بکریاں خلپنجو بابا رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کی طرف جاتے ہیں اور ان کے گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ ان کو جب سمجھ آ گئی کہ یہ تو اس لیے جاتے ہیں کہ خلپنجو بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی ماں محترمہ کا دودھ چھوڑ دیا ہے، اور پھر انہوں نے جو جانوروں کو جو مالک تھے انہوں نے خود خلپنجو سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے اپنی جانوروں کا جو دودھ تھا اس میں حصہ رکھ دیا تھا، اور خلپنجو بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو شکرانے کے طور پر ثوابی کے علاقے کے لوگ جو تھے وہ بھینس دیا کرتے تھے، گائیں دیا کرتے تھے، بکری دیا کرتے تھے۔ ان کی جو دعا قبول ہو جاتی تھی خلپنجو بابا رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے، تو شکرانے کے طور پر ثوابی کے علاقے کے لوگ جو تھے وہ شکرانے کے طور پر جانور دیتے تھے۔ تو اس طرح خلپنجو بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر میں دودھ بھی بہت زیادہ تھا، دیسی گھی بھی بہت زیادہ تھا۔ تو خلپنجو سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ لوگوں کو دودھ دیا کرتی تھی، لوگوں کو دیسی گھی بیچتی تھی، اتنا زیادہ ان کے گھر میں دودھ تھا اور دیسی گھی تھا۔ بعض ناسمجھ لوگ اس واقعے کی طرف اس واقعے سے ایک عجیب نتیجہ نکالتے ہیں اور سیدنا خلپنجو بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو گجر کی نسبت کرتے ہیں کہ یہ گجر تھے، حالانکہ خلپنجو سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ الحسنی والحسین سید ہیں۔ یہ خلپنجو بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ شکرانے کے طور پر لوگ جو ہے نا بھینس دیا کرتے تھے، گائیں دیا کرتے تھے، بھیڑ دیا کرتے تھے، بکری دیا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے خلپنجو بابا رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں جانور زیادہ تھے۔ خلپنجو بابا رحمۃ اللہ علیہ خاندانی گجر نہیں تھے، یہ غلط فہمی ہے بعض لوگوں کے ذہنوں میں۔ خلپنجو بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب 30 سال کے ہو گئے تو اپنے بھیڑ بکریوں کو بھینسوں کو چراتے تھے، اور اس کے ساتھ 2 دوست بھی اور بھی تھے، وہ بھی خلپنجو بابا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ چلتے تھے۔ ایک موقع پر ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ خلپنجو بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ دوستوں بچوں کے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ اس وقت خلپنجو سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 6 سال تھی کہ ایک شاہ سوار آ گیا، گھوڑ سوار آ گیا، اور بہت فخریہ انداز میں غرور کے انداز میں اپنے گھوڑے کو دوڑا رہا تھا، کبھی اس طرف دوڑا رہا تھا، کبھی اس طرف دوڑا رہا تھا۔ تو خلپنجو بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اس کی حالت کی جانچ پڑتال کی کہ یہ تو غرور کر رہا ہے، تو ان دوستوں کو خلپنجو بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ آپ بھی ان کٹوں پر بیٹھ جائیں جو بھینس کے بچے ہیں تھے کٹے، اور میں بھی بیٹھتا ہوں اور اس کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔ تو وہ دوست خلپنجو بابا رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہیں کہ کٹے تو گھوڑے کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، کس طرح ہم اس سے آگے نکل جائیں گے؟ تو خلپنجو بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا آپ تو بیٹھے نا۔ خلپنجو بابا رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک کٹا پر بیٹھ گیا، وہ دوسرا دوست بھی بیٹھ گیا، تیسرا دوست بھی ایک کٹا پر بیٹھ گیا۔ خلپنجو بابا رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور کٹا کو دوڑا دیا۔ وہ کٹا اتنا تیز دوڑا کہ وہ شاہ سوار جو تھا، وہ گھڑ سوار جو تھا، اس سے آگے نکل گیا۔ اس شاہ سوار نے، گھڑ سوار نے اپنے گھوڑے کو بہت زیادہ دوڑا دیا، بہت زیادہ تیز دوڑا دیا، لیکن خلپنجو بابا رحمۃ اللہ علیہ تک اور ان جو دوست تھے اس تک نہیں پہنچ گیا۔
آخر کار وہ گھوڑا بھی بہت زیادہ تھک گیا، وہ شاہ سوار بھی بہت زیادہ تھک گیا اور وہ نیچے گر پڑا۔ خلپنجو بابا رحمۃ اللہ علیہ وہ دونوں دوست آ گئے، اور دو دوست جو خلپنجو بابا رحمۃ اللہ علیہ کے جو دو دوست تھے وہ ہنس رہے تھے۔ خلپنجو بابا رحمۃ اللہ علیہ خاموش اس کی طرف دیکھ رہے تھے، کچھ لمحہ بعد خلپنجو بابا رحمۃ اللہ علیہ نے جب ولایت کی نظر سے اسے دیکھا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، اور اس گھوڑ سوار نے خلپنجو بابا رحمۃ اللہ علیہ سے معافی مانگ لی کہ میں غرور میں تھا، میں تکبر میں تھا، اور آپ خلپنجو بابا رحمۃ اللہ علیہ کو وہ شاہ سوار نے کہا کہ یہ میں اس لیے کر رہا تھا تاکہ آپ حسرت کریں کہ کاش ہمارے ساتھ بھی اس طرح گھوڑا ہوتا، میں اس لیے یہ حرکت کر رہا تھا۔ خلپنجو بابا رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے لیے دعا دی۔ حضرت میاں علی خان بابا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ گھوڑ سوار بھی اللہ تعالیٰ کا ولی بن گیا، پھر خلپنجو بابا رحمۃ اللہ علیہ کی دعا سے ولی بن گیا۔ خلپنجو بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب 12 سال کے ہو گئے تو ان کے والد محترم حضرت سید برہان الدین المعروف غازی بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صوابی کا علاقہ چھوڑ دیا۔ صوابی کے لوگ ان کے پیچھے بہت زیادہ خفا تھے، بہت زیادہ ان کے پیچھے رو رہے تھے، لیکن یوسف زئی کے علاقے کے جو لوگ تھے وہ حکومت سے باغی ہو گئے تھے، تو اس لیے خلپنجو بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد محترم نے 958 ہجری میں صوابی کو چھوڑ دیا، اور مصر پورہ جو اکبر پورہ کے علاقے میں ہے، ابھی بھی یہ جگہ موجود ہے۔ مصر پورہ کے علاقے میں خلپنجو بابا رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد محترم کے ساتھ اور حضرت سید کیداد شاہ بابا جو خلپنجو بابا رحمۃ اللہ علیہ کے دادا محترم تھے، ان کے ساتھ مصر پورہ تشریف لے آئے، جہاں پر خلپنجو بابا رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، اس کو مصر پورہ کہتے ہیں۔ اسی جگہ پر خلپنجو بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 12 سال کی عمر میں یہاں تشریف لے آئے۔ پھر یہاں سے ہو کے خلپنجو بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چوہا گجر تشریف لے گئے۔ چوہا گجر یہ چمکنی کے گرد و نواح میں ایک علاقہ ہے۔ خلپنجو بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں اپنے والد محترم کے ساتھ قیام پذیر ہو گئے، اور انہوں نے ابتدائی تعلیم والد محترم سے حاصل کی چوہا گجر میں۔ پھر مزید تعلیم کے لیے خلپنجو بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مراد آباد تشریف لے گئے، اور ان کے ساتھ بڑے بھائی بھی تھے، حضرت مولانا شیخ الاسلام والمسلمین سید عبد الرحیم بابا رحمۃ اللہ علیہ اور سیدنا خلپنجو بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دونوں اکٹھا علم حاصل کر لیا، اور علم حاصل کرنے کے بعد دوبارہ چوہا گجر تشریف لے آئے۔ انشاءاللہ دوسرے درس میں پھر ہم اس کی وضاحت کریں گے کہ خلپنجو بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پھر دوبارہ اکبر پورہ کس طرح تشریف لے آئے تھے۔ پھر دوبارہ خلپنجو بابا رحمۃ اللہ علیہ 48 سال کی عمر میں تشریف لے آئے تھے۔ انشاءاللہ آنے والے درس میں ہم اس بات کی بھی وضاحت کریں گے کہ خلپنجو بابا کو سید عبدالوہاب خلپنجو بابا کو خلپنجو بابا کیوں کہتے ہیں، اور ان کو خواجہ پاکستان کیوں کہتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں اس کی وضاحت کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔